یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو بہت ہی چھوٹے تھے۔ اس عورت نے ہمت نہ ہاری، ان کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا باپ بھی بن گئی۔ اس نے ان کو تھوڑا بہت پڑھایا لکھایا بھی، دین دنیا دونوں کی تعلیم دلوائی تھی۔ خود محنت مزدوری کر کے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو پالا۔ جب دونوں جوان ہو گئے تو زمینوں پر ٹھیکے پر کام کرنے لگ گئے۔ ماں نے ان کی شادی کے حسین خواب دیکھنے شروع کر دیے کہ اپنے بچوں کی شادی کروں اور ان کے گھر بستے ہوئے دیکھوں، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے گی۔ ماں نے اپنے دونوں بیٹوں سے ان کی شادی کی بات کی۔ دونوں بیٹوں نے ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ماں نے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ جیسے ہی بیویاں گھر آئیں تو دونوں بیٹوں نے ماں سے آنکھیں پھیر لیں اور دونوں بہویں تنگ دستی کا رونا رونے لگے۔ جو اللہ کا شکر نہیں کرتا اس کے حالات دن بدن خراب ہی ہوتے ہیں، اور جو شکر کرے اللہ اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ دل تنگ ہونے سے حالات بھی تنگ ہو گئے۔ زمیندار نے ٹھیکہ پورا نہ ہونے پر ان سے اپنی زمینیں واپس لے لیں۔ حالات سے تنگ آ کر دونوں بھائی علیحدہ ہو گئے۔ ایک بھائی کو اللہ نے بیٹی دی اور دوسرے بھائی کو بیٹا دیا۔ جس ماں نے ان کو محنت مزدوری کر کے پالا، آج وہی ماں ان کو بوجھ لگنے لگی۔ بڑے بیٹے کا نام طفیل اور بہو کا نام نجمہ تھا۔ چھوٹے بیٹے کا نام سلیم اور بہو کا نام رضیہ تھا۔ ماں کو رکھنے کے لیے نہ طفیل راضی تھا اور نہ ہی سلیم۔ اماں تجھے کتنی دفعہ کہا ہے تو اندر ہی رہا کر، باہر مت چلی آیا کر، تجھے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ اپنے کمرے میں جا، وہاں روٹی رکھی ہے وہ کھا لے۔ اماں بیچاری بولی، نجمہ دی میرے سے سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی، تھوڑا سالن لا دے۔ تو نے اپنے بیٹے کے نام کون سے مربے کیے ہیں جو میں تجھے سالن لا دوں؟ چپ کر کے پیار سے روٹی کھا لے۔ اماں نے روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لی۔ جب اس کی پوتی اسکول سے آئی تو ماں بیٹی تازے بنے ہوئے سالن سے روٹی کھانے بیٹھ گئی۔ اماں بیچاری اندر ہی اندر آنسو پی گئی۔ شام جب اماں کا چھوٹا بیٹا گھر آیا تو نجمہ نے اس سے کہا کہ اماں کو رضیہ کے گھر چھوڑا، ہم نے کوئی ٹھیکہ تو لیا نہیں اکیلے ہی اماں کو پالنے کا۔ طفیل سلیم کے گھر گیا اور جاتے ہی بھڑکنے لگا کہ اماں کو اپنے گھر لے آ، تیرا بھی تو اتنا ہی حق ہے اماں کو پالنے کا، میں نے اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہماری تو اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی، اماں کو کہاں سے کھلائیں۔ نجمہ نے جو کچھ سکھایا تھا طفیل نے سارا کچھ اگل دیا۔ آگے سلیم بھی ویسا ہی تھا، اس نے بھی اپنا غریبی کا رونا رو دیا۔ طفیل نے کہا، بس میں کچھ نہیں جانتا، کل تو ہمارے گھر آ اور اماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آ، میں اپنے گھر کا سکون اور برباد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے طفیل چلا گیا۔ سلیم کی بیوی رضیہ بولی، اگر تو اماں کو گھر لایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلیم بولا، وہ ماں ہے میری، طفیل کا خون تو سفید ہو گیا ہے پر میرا نہیں ہوا، میں اپنی اماں کو اپنے گھر لے کر آؤں گا۔ طفیل اور اس کی بیوی بہت خوش تھی کہ اماں سلیم کے گھر چلی جائے گی۔ نجمہ ماں بننے والی تھی۔ طفیل بولا، نجمہ تو خوش رہا کر، تیرے کہنے پر میں سلیم کو کہہ کر آیا ہوں کہ اماں کو اپنے گھر لے جا۔ ہاں پتہ ہے اس بار 7 سال بعد سنی ہے اللہ نے ہماری، دعا کر اس بار بیٹا ہو، انشاءاللہ میری بھی تو یہی خواہش ہے۔ چل تو پریشان نہ ہو، میں تیرے لیے پھل لے کر آتا ہوں، اپنا خیال رکھا کر۔ نجمہ نے آواز دی، اماں آجا روٹی کھا لے۔ اماں بیچاری اپنی کمزور اور لڑکھڑاتی ٹانگوں سے آرام سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج روٹی سالن کے ساتھ دے دی، شاید آج اماں کا آخری دن تھا ادھر، اس لیے۔ سلام بھابھی، سلیم کی آواز نجمہ کے کانوں میں پڑی۔ نجمہ خوش ہو گئی۔ سلیم، چل اماں میں تجھے لینے آیا ہوں، تیرا پوتا تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ نہ سلیم پتر، میں بھی نہیں جاؤں گی، نجمہ کو میری ضرورت ہے، ایک دفعہ خیریت سے بچہ ہو جائے پھر میں آ جاؤں گی۔ نجمہ بولی، اماں مجھے تیری ضرورت نہیں، میرے سر پر سوار مت ہو، تو جا سلیم بھائی کے ساتھ، میں تیرے بغیر زیادہ خوش رہوں گی۔ نجمہ نے تو بہت بری طرح اماں کا دل توڑ دیا۔ سلیم پتر، طفیل کو آنے دے، وہ مجھے تیرے ساتھ نہیں جانے دے گا، یہ تو پاگل ہے۔ سلیم بولا، اماں پاگل یہ نہیں تو ہے،
طفیل خود آیا تھا میرے پاس یہ کہنے کہ اماں کو تو اپنے گھر لے آ، میں اماں کا اور بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سن کر اماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سلیم نے اماں کو لیا اور گھر آ گیا۔ رضیہ پانی لا اماں کے لیے۔ اماں تو بیٹھ، اب میں کام پر جاتا ہوں۔ اچھا پتر جا رب رکھا۔ رضیہ پانی لائی اور ساتھ ہی اماں کو تانے دینے لگی کہ آ گئی ہمارا بوجھ بڑھانے۔ رضیہ کی زبان نجمہ سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ اماں، میرے سونے رب، میرے سے کہاں غلطی ہوئی جو تو مجھے یوں آزما رہا ہے؟ میں نے تو ہر حال میں تیرا شکر ادا کیا اور کبھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ روتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ گھر سے کچھ دور جا کر بیٹھ گئی۔ لوگ بے کارن سمجھ کر پیسے دینے لگے۔ اماں وہ پیسے لے کر گھر چلی آئی۔ گھر پہنچی تو سلیم گھر آ چکا تھا۔ اماں کہاں گئی تھی تو؟ ٹانگوں میں تیری جان نہیں ہے اور تو سیر کر رہی ہے۔ اگر کہیں گر گئی تو علاج کا سیاپا پڑ جائے گا۔ رضیہ روٹی لا۔ روٹی کہاں سے لاؤں؟ کچھ پکانے کو تو تھا نہیں، اور دال روٹی پیسوں سے آتی ہے جو تیرے پاس کبھی ہوئے نہیں، اوپر سے کھانے والے بے شمار۔ آخری جملہ اماں کی طرف منہ کر کے بولا گیا۔ اماں نے مٹھی کھولی اور سلیم کو پیسے دے دیے۔ اماں، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ پتر یہ نہ پوچھ، بس رکھ لے۔ سلیم نے وہ پیسے رضیہ کو دیے اور کہا جلدی سبزی لا کے پکا لے، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سلسلہ چند دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ اماں بھائی گھر سے دور جا بیٹھتی اور لوگ بے کارن سمجھ کر پیسے دے جاتے۔ اس سے اتنا فرق پڑ گیا تھا کہ ایک وقت کی روٹی بغیر تانوں کے ملنے لگی تھی۔ اماں نے انتہائی غربت اور تنگ دستی میں بھی کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹوں کو پالا تھا۔ آج انہی بیٹوں نے اپنی ماں کو بے کارن بنا دیا۔ ایک ہمسائی نجمہ کے گھر آئی اور کہنے لگی تمہیں پتہ ہے تیرا دیور اپنی ماں سے بھیک منگواتا ہے اور اس کی ماں جھولی بھری پیسوں کی لا کے رضیہ کو دیتی ہے۔ بڑا بے غیرت ہے تیرا دیور۔ اس نے اپنی ماں کو بے کارن بنا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں رضیہ کا منہ بند کیوں ہے؟ وہ تو ایک دن بھی اماں کو نہ رکھے، وہ اکیلے ہی اماں کی کمائی کھا رہی ہے۔ طفیل آیا تو نجمہ نے آتے ہی طفیل کو بتا دیا کہ سلیم اماں سے بھیک منگواتا ہے۔ اماں روز پیسوں سے جھولی بھر کے لا کر رضیہ کو دیتی ہے۔ یہاں تو اماں کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ طفیل، میں رضیہ کو اماں کی کمائی اکیلے نہیں کھانے دوں گی۔ تو جا اور اماں کو گھر لے آ، کہنا اماں ہم بہت شرمندہ ہیں، اماں کی کمائی سے ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ بے غیرت بیٹا بیوی کو سمجھانے کی بجائے ماں کی کمائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے دل میں بھی لالچ آ گیا۔ جس کو ماں کا مال تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کی عزت جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ طفیل، اماں چل میں تجھے لینے آیا ہوں، نجمہ تجھے بہت یاد کر رہی تھی۔ سلیم بولا اماں نہیں جائے گی، ادھر ہی رہے گی۔ سلیم بھی اماں کی کمائی جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ ہے سلیم، تو اماں کو کیوں نہیں جانے دے رہا؟ تو اماں کی کمائی کھاتا ہے۔ تجھے کیا لگا تو اماں کی کمائی کھاتا رہتا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا؟ میں اماں کی کمائی تجھے اکیلے نہیں کھانے دوں گا۔ اماں کی کمائی پر میرا بھی پورا حق ہے۔ دونوں بھائی اماں کی جھولی میں گرے چند سکوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں اماں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اماں کا وجود بے جان ہو کر چارپائی پر گر گیا۔ اماں اب اس دنیا میں نہ رہی۔ بوڑھا وجود حالات سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ کیا کیا ہم نے؟ بیویوں کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنی جنت گنوا دی۔ دونوں بھائی رونے لگے کہ کیوں ہم نے اپنی جنت کو مٹی میں رول دیا۔ معاف کرنے والی اب اس دنیا میں نہ رہی۔ اب سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اب ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا تھا جو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ ماں جیسی ہستی اس پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ جس کی ماں زندہ ہے وہ اپنی ماں کی قدر کرے۔ پیارے دوستو، جتنا ہو سکے اپنی ماں کی عزت کرو، اس کی قدر کرو۔ ماں جیسی ہستی جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو دوبارہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ والدین کو مسکرا کر دیکھنا ایک قبول حج جتنا ثواب ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔